میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی، صرف محبت تھی. اب تک اس کے میسج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں. میں نے کوئی جادو کیا، صرف محبت. لوگوں کو محبت دو، قریب ہوں. میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے، ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا. تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا. شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی، ہمارا جو کرکٹر ہے. میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا. اس نے ملاقات کروائی. تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ. جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ. میں کہا ٹھیک. میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھئی مولانا آ گیا، پتہ نہیں کیا کہیں گے، بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، توبہ کر، ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا. تو میرا ایک دور کالج لائف تھا. میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں 3 دن کے لیے میں اس دوست کو، اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا. نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق، نہ واسطہ، نہ میں کوئی ان سے متاثر. ایک لڑکا تھا، بنگالی تھا، گشت کرتا تھا، لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہوا. میرا دوست متاثر ہو گیا تھا، تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا. تو وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے، کالج میں اکٹھے آ رہے تھے. تو وہ متاثر ہوا، وہ 3 دن کے لیے جا رہا تھا. تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ. اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا، یہ میرا اس کا تعلق تھا. اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق. میں اس کا احسان ماں، مجھے زبردستی لے گیا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا. وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا، اس کو کسی نے لات ماری تو وہ سیدھا ہو گیا. مہربانی بھائی تیری لات سے میں سیدھا ہو گیا. تو مجھے تو وہ کبے والی لت پہ گئی. تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا. اور جب میری کالج لائف، میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا، اسکول کا بہترین. یہ جنید جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو ٹھا میں نے سارا کیا ہے. تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا. تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دی. So I grew up with this feeling that اب میں جب بھی میچ کھیلتا تو میں جب جیتتا تو میں اس کو دیکھتا، کبھی کبھی اس کی فیملی بھی آتے ہیں. اب دیکھیے کوشش تو کر رہا ہوں میں جیتنے کی. اب جیتنے کے بعد اب جب میں اسے اور تھوڑی دیر بعد کہ میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا. اس کی لائن کا علم تھا نا. تو حیران پریشان، یہ واز تو ہو نہیں رہا. تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئیں، کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے. وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے. میں کھانے کی ٹیبل پر تھا تو وہاں جا کے بیٹھ گئے. پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں. جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا، اس میں پونے گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے. تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو. کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی. پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا. 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا، ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں، تم فتوے دینا شروع کر دیتے. 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان. حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی. پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا، میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے. تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے. 4 بجے 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی. 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل
اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم اٹھے, اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں. محبت. پھر ایک امتحان پڑ گیا, میں اجتماع میں تھا رائمنڈ کے پچھلے سال, اس کا میسج آ گیا میری فلم تلاش آ رہی, اس کی کامیابی کی دعا کرو. اے چنگی بات, میں کہا اب کیا کروں, جواب دینا بھی ضروری, دعا بھی نہیں ہو سکتی, کیا کروں. تو جب وہ میسج آیا تو میرے سامنے کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی یہ میسج ہے, اس کا جواب. کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے, تو ہی جواب دے. میں سارا دن سوچتا رہا, مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ جان بھی بچ جائے, جواب بھی چلا جائے. پھر اگلا دن بھی گزر گیا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں عصر کا وضو کر رہا تھا, ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا. تو میں نے فوراً بیٹھ کے اس کو میسج کیا کہ عامر بھائی جو کریٹو ہوتا ہے نا ذہن, یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا, اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے. اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے, تم کریٹر ہو. اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. آپ کا بھائی. تو فوراً اس کا میسج آیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات ہو گئی پہ میں تھا ہانگ کانگ, میں نے وہاں سے اس کو میسج کیا. دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو, میسج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں, چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا, بہت ستایا. تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں, میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. میں ہمیشہ اسے, اب بھی میرا فون پہ رابطہ ہے, میں پہلے اسے میسج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں. کبھی وہ خود کر لیتا ہے, کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کال کر لیں. تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا, کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں, کانفرنس میں تھا. تو میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا, میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں, ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا. تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی تینوں. بھائیو محبتیں بانٹو, نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ. For you right now, because either you are in Chicago and I have not been around, yeah. You went for Hajj recently as well. That's right. How was that experience, sir? Probably one of the most amazing experiences of my life. Very difficult to describe in words. The first time that you see the Kaaba and the whole experience of, so many people from different parts of the world speaking different languages, people of different colors, different creeds, different backgrounds, different societies are all converging for this one thing. It's quite a fascinating sight, and certainly it's a once in a lifetime experience. Something very core and something very and probably I think for a Muslim it's one of the most important events of your life. In fact, I think you become like maybe a symbol of what should be an ideal son in India. And my mother told me in a very subtle manner that I just read about Amir has taken his mom for Hajj and all. बहुत अच्छी बात होती है and all. But there was a hint and all that. Hinting for you. Exactly. I'm really happy that I could do this for my mother. I'm very happy that I could take her. But I don't think that I have done even one fraction of a son's responsibility, because I think that what a mother goes through when she gives birth to a baby, the labor she goes through, the 9 months that she carries you, and then every moment that she looks after you after you're born, she carries you in your lap, and every breath that she takes, and every time she gets tired and she puts you down, what I have done does not even account for one of those breaths. Because what mothers do for us is incalculable, totally priceless. I think what I have done or what you can do or what any other son can do can never repay what our mothers have done for us. So the more you do,